حکومت تیرے ضابطے ہم نہیں مانتے، ریاست تیرے ضابطے ہم نہیں مانتے، سرداری تیرے ضابطے ہم نہیں مانتے، فوج تیرے ضابطے ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے ہم نہیں مانتے، آمریت کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے جبر کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے جہالت کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے پولیس گردی کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے فوج گردی کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے تیز ہو بھائی تیز ہو جدوجہد تیز ہو، تیز ہو بھائی تیز ہو جدوجہد تیز ہو، آمریت کے خلاف جدوجہد تیز ہو، ان ترمیموں کے خلاف جدوجہد تیز ہو، انصاف کے لیے جدوجہد تیز ہو، جمہوریت کے لیے جدوجہد تیز ہو، آئینی تحفظ کے لیے جدوجہد تیز ہو، تیز ہو بھائی تیز ہو جدوجہد تیز ہو، اور وہ جو ہمارا نعرہ ہے ہم وہ ہمیشہ سے لگاتے آئے ہیں اور لگاتے رہیں گے، ہے حق ہمارا آزادی، ہے حق ہمارا آزادی، ہم سب کا نعرہ آزادی، ہم کیا چاہتے ہیں آزادی، ہم کیا چاہتے ہیں آزادی، ہم کیا چاہتے ہیں آزادی، اس آمریت سے آزادی، اس فوج دری سے آزادی، ہم سب کا نعرہ آزادی، ہے پیاری پیاری آزادی، ہے جان سے پیاری آزادی، ہے پیاری پیاری آزادی، ہے جان سے پیاری آزادی۔ حالت میں کی تھی جو ہمارے، میں ضروری سمجھتی ہوں کہ میں اس کو رپیٹ کروں. انہوں نے یہ آرگیومنٹ کی تھی کہ کیونکہ سپریم کورٹ از دا اپ ہولڈر آف دا فنڈامنٹل رائٹس آف دا پیپل، یعنی کہ ہماری بنیادی انسانی حقوق سپریم کورٹ اشور کرتی ہے، اور کیونکہ ہماری بنیادی انسانی حقوق آئین کا بنیادی حصہ ہے، اسی لیے سپریم کورٹ کی انڈیپینڈنس کو کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا. کوئی بھی پارلیمنٹ کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتی جو ٹرائیکوٹمی آف پاورز کو امبیلنس کر دے. اور اسی لیے انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری از امپورٹنٹ بیکاز اٹ از دی اپ ہولڈر آف دا فنڈامنٹل رائٹس آف دا پیپل. اس وقت ہماری سپریم کورٹ نے اپنے ہاتھ پاؤں کاٹ کے پھینک دیے تھے اور یہ کہا کہ ملٹری کورٹس کو پوری اجازت ہے، ہم اپنی جورسڈکشن ملٹری کورٹس کو دیتے ہیں اور سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہوگا. اگر تب 2015 اور 2017 میں ہماری عدلیہ کوئی اور فیصلہ کرتی اور اپنی انڈیپینڈنس اور اپنی جورسڈکشن کسی اور کو نہ دیتی تو شاید ہمیں یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا. مجھے آج یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اٹ واز انیویٹیبل، یہ تو ہونا ہی تھا ہر اس ادارے کے ساتھ جس نے اپنے ہاتھ پاؤں کاٹ کے پھینکے. 27ویں آئینی ترمیم ہمیشہ کے لیے میرے اور آپ کے بنیادی انسانی حقوق کو سلب کر دے گی، ہمیشہ کے لیے ایگزیکٹو کے تابع لے آئے گی. جو ہم کانسٹیٹیوشنل کیسز لے کے جائیں گے اس کے اندر مین پارٹی حکومت ہوگی اور حکومت ہی ان ججز کو چنے گی، حکومت ہی ان بینچز کی تشکیل دے گی اور حکومت ہی ان کے ٹرانسفرز کرے گی. مجھے اور آپ کو اس سے کیا امید ہوگی؟ مگر جس طرح سپریم کورٹ کے ساتھ ہوا اور انہوں نے اپنی جورسڈکشن اٹھا کے کہیں اور ڈال دی، یہ نہ ہو کہ پارلیمنٹ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو، وہ بھی اپنی جورسڈکشن ڈال کے کہیں امیونٹیز ڈال کے کہیں اور ڈال رہے ہیں. یہ نہ ہو کہ جہاں آج سپریم کورٹ کھڑی ہے وہی کل پارلیمنٹ کھڑی ہو. تو میں اپنے سیاستدانوں سے اپیل کرتی ہوں کہ اگر ہماری آپ کو فکر نہیں ہے تو کم از کم اپنی فکر کیجئے، چونکہ وہ دن دور نہیں کہ آپ بھی وہیں کھڑے ہوں گے جہاں آج سپریم کورٹ کھڑی ہے. بہت بہت شکریہ. وہ کافی حد تک یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح سے یہ ہماری زندگیوں پہ اثر کرے گی آگے آنے والے دنوں میں. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں مس عالیہ امیر علی سے کہوں گی کہ وہ آئیں عوامی ورکرز پارٹی سے اور یہاں بات کریں. شکریہ. ایک اتنے خطرناک اور اہم مدعے پر کسی اور فی الحال جن سیاسی جماعتوں نے خود
इस आईनी सो कॉल्ड आईनी तरमीम को पास किया है, उनसे हम क्या तवक्को रखेंगे कि वो कोई ऐसी कॉल देंगे। तो बहरहाल ये हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम इस तरह के हरकत को, इस तरह की कोशिशों को बेनकाब करें, इस पे बात करें, चाहे ऊपर से और सरकार की तरफ से जितना भी प्रेशर आए। मैं इत्तेफाक करती हूँ मुझसे पहले जिन साथियों ने बात की कि ये जो डेवलपमेंट है ये परेशान कुन तो है लेकिन हैरान कुन नहीं है, और ये बिल्कुल बड़े वाज़े तौर पे हेलो क्योंकि बहुत अरसे से ये नज़र आ रहा था कि किसी भी तरह की डिसेंट को, किसी भी तरह की मुज़ाहिमत को कुचलने की, रोकने की भरपूर जो कोशिशें हैं, और एक जिस अंदाज में जैसे कि फातिमा साहिबा ने कहा कि जो ये पार्लियामेंट्री इवन बैठा हुआ है इसको कैसे बिठाया, किसने बिठाया, ये सारे कुछ हमारे सामने है। हमारी अपनी सहाफ़ी बरादरी जो है जिस तरह के काले क़वानीन का मुकाबला करने पर अब मजबूर है, ये भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। तो ये मतलब ये हैरान कुन तो नहीं है लेकिन परेशान कुन तो ज़रूर है। मैं फातिमा साहिबा की बातों को दोहराऊंगी नहीं, उन्होंने मतलब बड़ी तफसील के साथ रखा है कि ये तरमीम जो है वो किस किस अंदाज में और हमें कैसे कैसे मुतासिर करेगी। जो हमारा और मेरा, चूँकि मैं एक सियासी जमात से ताल्लुक़ रखती हूँ, मेरे लिए और मेरा ख्याल है हमारे लिए जो इसमें सबसे अहम सवाल है वो ये कि आगे क्या, और इस तरह के हरबों को का मुकाबला कैसे किया जाए। और इसमें जो शायद सबसे परेशान कुन बात है वो ये है कि जिस अंदाज़ में मुख्तलिफ़ मुज़ाहिमतें इस वक्त इस मुल्क के अंदर मौजूद हैं, ऐसा नहीं है कि इस मुल्क में मुज़ाहिमत नहीं हो रही या तहरीकें मौजूद नहीं हैं, लेकिन हमारे लिए जो लम्हा फ़िक्रिया है वो ये है कि हमारी तमाम तर तहरीकें, इवन प्रोग्रेसिव तहरीकें जो है वो मुंतशिर, वो इकट्ठी नहीं है। हर बंदा, हर तहरीक अपने मसले को जुदा जुदा समझ के अलग-अलग से अपनी लड़ाई लड़ने की कोशिश करते हैं। अगर 27वीं तरमीम की तफसील जैसे कि यहाँ पर बयान भी की गई, मेरा ख्याल है कि यहाँ पर मौजूद और जिस भी शख्स को इसकी तफसीलात का अंदाज़ा है उनको पता होगा कि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले और किसी भी खित्ते के लोगों को इससे महफूज नहीं रखा जाएगा। चाहे आप मज़दूरों की तहरीकें देख लें, चाहे आप कौमी तहरीकें देख लें, ये हम सबको आगे जाके मुतासिर करेंगे। और ये जो तरमीम है ये फंडामेंटली एक पहले ही कमज़ोर, पहले ही जो एक मुकम्मल तौर पे, तकरीबन मुकम्मल तो नहीं लेकिन एक ऐसा निज़ाम जिस पे से आवाम का एतबार वक्त के साथ और भी ज़्यादा उठता चला जा रहा है। ये जो तरमीम है ये लोगों को मज़ीद, आवाम को मज़ीद दीवार के साथ लगाने के मुतरादिफ है। तो मेरी तो सच्ची बात ये समझ में नहीं आता कि ये हमारे हुक्मरान और ख़ास तौर पे हमारे जो फ़ौजी भाई हैं ये चाहते क्या हैं, क्योंकि इस तरह की हरकतों से, इस तरह के हरबों से जिस तरह का माहौल और जिस तरह की इम्कानात ये ख़ुद पैदा कर रहे हैं, ये किसी भी इदारे के लिए, चाहे वो दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे मजबूत ही फ़ौज क्यों ना बन जाए, जो हालात वो ख़ुद पैदा कर रहे हैं ये उनके अपने ही कंट्रोल से बाहर चले जाएंगे। क्योंकि जब आवाम का एतमाद किसी भी इदारे पे ना हो, आप लोगों से हर तरह से किसी भी स्पीकर इस्तेमाल करो, ये चल नहीं रहा, ये बार बार बंद हो जाता है। ये मुंह के नज़दीक रखेंगे, आवाज़ उसमें आएगी। नहीं जी, ये बंद हो जाता है। तो जब आप लोगों का एतमाद को इस तरीके से ठेस पहुंचाएंगे, एक ऐसा एतमाद जो कि पहले ही कमज़ोर है और जो कि पहले ही बहुत सारी जगहों पे ना होने के बराबर है, और जहां पर रह गया आप उसको भी मज़ीद इरोड कर देंगे, तो आप खुद एक ऐसी खाना जंगी की सूरत हाल पैदा कर रहे हैं कि फिर जिसके ज़िम्मेदार फिर यही इदारे होंगे जो कि इस वक्त अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए और अपनी पोजीशन को, अपनी इजारादारी को मज़ीद मजबूत करने के लिए ये सारा कुछ करते हैं। तो मेरी आप सबसे ये गुजारिश है,
اور ان تمام تحریکوں سے، ان تمام لوگوں سے، ان تمام ترقی پسند اور بائیں بازو کے سیاسی کارکنوں سے، تنظیموں سے، کہ ہمیں نہ صرف یہ کہ منظم ہونا پڑے گا، ہمیں اپنی تحریکوں کو جوڑنا پڑے گا. بالکل. کیونکہ اگر اسی طرح سے ہم نے ٹکڑیوں میں الگ الگ سے اپنی مزاحمتیں منظم کرنی ہیں تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا. اور یہ سوچ کہ جی یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ بیسکلی شاید پولیٹیکل ایجوکیشن کی بھی ضرورت ہے، اور شاید اس بات کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ اس وقت بہت ساری مختلف قسم کی تحریکیں موجود ہیں اس ملک کے اندر، اور وہ بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے کہ ہم جا کے ان تحریکوں کے ساتھ بھی، ایک دوسرے کے ساتھ بھی جو ہمارا اعتماد رکھا ہوا ہے، جو ہمارے اعتماد کو، ہمیں ایک دوسرے سے بھی جو دوریاں ہیں ان کو جب تک کہ دور کر کے، سمجھ کے، اور سب کی مزاحمتوں کو جوڑ کے ہم آگے نہیں بڑھیں گے، اس وقت تک ہمارا مستقبل، مشترکہ مستقبل بہت تاریک ہے. تیز ہو، تیز ہو بھائی، تیز ہو، جدوجہد تیز ہو. تیز ہو بھائی، تیز ہو. جدوجہد تیز ہو، 27ویں ترمیم کے خلاف جدوجہد تیز ہو، تیز ہو بھائی، تیز ہو. جدوجہد تیز ہو. ہمارے ساتھ یہاں ایوب موجود ہے، نیشنل پارٹی پنجاب سے. آئین کیسے بنے گا اور آئین کے ساتھ کیا ہوگا؟ دوستو، آئین جو ہے وہ عدلیہ، تین جو ڈائیکوٹومی آف پاور ہوتی ہے ان کے درمیان بیلنس کرتا ہے، اور وہی سماج سب سے بہتر ارتقا کرتا ہے جہاں یہ تینوں پاور بیلنس ہو. لیکن ہمارے ہاں اس ترمیم کے ذریعے عدلیہ کو تقریباً ختم کر دیا گیا. عدلیہ تو پہلے بھی ویسے تیار رہتی ہے، لیکن اب آئین کے ذریعے انہوں نے اس کو ختم کر دیا. آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ میں حاکم نثار کے دور میں وکلاء اکٹھے ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں آپ دکھائیں کہ قوم عدالت میں بینچ کیا ہے، ہمیں بینچ دکھائیں، ہم فیصلہ بتا دیں. انہوں نے اس کو بھی ختم کر دیا کہ بینچ کی ضرورت نہیں ہے، اب پوری کورٹ ہماری ہے. اب پھر کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو فیصلہ ہوا تھا لندن میں، اس میں نون کا اور پیپلز پارٹی کا، کہ انہوں نے معاہدہ کیا تھا میثاق جمہوریت، اور کہا تھا کہ اس میں آئین کی جو ہے عدالت ہوگی. ارے بھائی، اس میں آئینی عدالت کا ضرور ذکر کیا گیا ہے، لیکن یہ تو نہیں کیا کہ اپنی مرضی کے جج بٹھائیں. آپ جج مرضی کے نہیں تو اپنے گھر کے جج بٹھائیں. تو یہ جو تباہی ہے، اچھا دنیا میں اور بھی جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کورٹ بنتی ہے، انڈیا میں بھی کانسٹیٹیوشن کورٹ بنی ہے. کیا انہوں نے اپنے پسند کے 5 جج بنا لیے؟ انہوں نے کہا اوپر کے جو 5 جج ہیں سینئر ترین وہ اس کے ممبر ہوں گے. تو اس طرح نیشن آگے بڑھتی ہے، جس طرح نیشن نہیں بڑھتی. اگر واقعی آپ کو کوئی ترمیم کر رہی تھی، آئینی ترمیم آج کر رہی تھی، تو ہاں پر ہم سب اس پہ راضی ہیں کہ 140A میں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ لوکل گورنمنٹ کے جو قانون ہے وہ اس ملک میں نہیں بنا. اور لوکل گورنمنٹ کا قانون اس لیے نہیں بننے دیتے کہ یہ جو جاگیردار، سردار اور سجادہ نشین جو قابض ہے ہماری سیاست پر، وہ نہیں چاہتے کہ عام آدمی جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے تحت سے آئے اور ہماری. میں بہت احسان مند ہوں اور جانچ کا کہ انہوں نے اکٹھا کیا. چلے ٹھیک ہے، ہم تھوڑے سے لوگ ہیں، لیکن یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. تیز ہو، تیز